پر آیا میں خوشی خوشی اندر گیا. میرا لنس کاٹ کر میرے باپ کو ڈالا گیا ہے. میرا لنس کاٹ کے میرے باپ کو ڈالا گیا ہے. میں نے اس سے سوال کیا. ایک بڑی کمپنی ہے دنیا میں مانی ہوئی کمپنی IBM، جانتے نا؟ جانتے؟ یہودیوں کی کمپنی، بہت بڑی کمپنی ہے. اس کا ایک بڑا انجینئر جمعہ میں آتا تھا، وہ ہمیشہ آتا. 6 مہینے دکھا نہیں مجھے وہ انجینئر. 6 مہینے کے بعد جب میں جمعہ دے کے بیٹھتا ہوں، کچھ نوجوان میرے اطراف بیٹھتے ہیں، ایک 7 8 کبھی 10 15 کبھی 20، وہ بھی اس میں تھا. وہ بہت بڑا انجینئر. میں اسے پوچھا 6 مہینے تک کہاں تھے تم؟ نام نہیں لے رہا ہوں، اس کا نام نہیں لوں گا انشاءاللہ، آندھرا کا ہے. جی ہاں، 6 مہینے کہاں تھے تم؟ اس نوجوان نے ایک جملہ کہا، میرا آپریشن ہو گیا شیخ، مجھے سنبھلنے میں 6 مہینے ہو گئے. اوپر کا بٹن کھولا، یہاں سے کاٹا گیا تھا گردن، یہ اس جگہ سے ناف تک، ناف سے رائٹ میں بھی کاٹا گیا تھا، لیفٹ میں بھی، یعنی پورا بدن اس کا کاٹا گیا ہے. میں پوچھا کیا ہو گیا بھائی آپ کو، کیوں اتنا بڑا آپریشن ہوا؟ اس نوجوان نے ایک جملہ بولا، غور سے سنو. ابا کی طبیعت خراب تھی. کیا جملہ ہے؟ زور سے بولو. ابا کی طبیعت خراب تھی. ابا کا پھیپسا خراب ہو گیا تھا. انگریزی میں کیا بولتے شک پھیپسے؟ لنس خراب ہو گیا تھا. لنس چینج کرنا تھا ابا کو. 3 مرد بچے ہیں، کسی ایک کا لنس کاٹ کر ابا کو ڈالنا تھا. 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن تھا. بڑے بھائی تیار ہوئے، آخری مومنٹ میں بلڈ میچ نہیں ہوا. میرا نمبر آیا، میں خوشی خوشی اندر گیا. میرا لنس کاٹ کر میرے باپ کو ڈالا گیا ہے. میرا لنس کاٹ کے میرے باپ کو ڈالا گیا ہے. میں نے اس سے سوال کیا، عورت کو سیزرنگ ہوتی ہے، سیزرنگ، بچے پیٹ سے کاٹ کے آپریشن سے نکالا جاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے سیڑھی زور سے نہیں چلنا، وزن نہیں اٹھانا. جس کا آپریشن ہوتا ہے کئی قسم کے پابندیاں ہیں، اس کے 10-15 ٹانکوں کا یہ حال ہے. تیرا پورا بدن کاٹ دیا گیا ہے، تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، آئندہ زندگی کیسا ہے تیری؟ اس نوجوان نے جو جملہ بولا نہیں، یہ حدیث کی روشنی میں وہ نوجوان آتا ہے. میرے پیر ہل گئے، زمین، میری پیروں تلے زمین ہل گئی. اس نے کہا شیخ، ابا نے جو میرے لیے کیا ہے، والد نے جو میرے لیے کیا ہے، ہل جوت کر، وہ ہاتھ سے ہل جوتتے تھے، ہاتھ سے، ڈاکٹر بھی نہیں تھا ان کے پاس، بیل کو رکھ کر مجھے پڑھایا، میرے بھائیوں کو پڑھایا، میری بہنوں کو پڑھایا. جو ان کی قربانی ہے، اس کے بدلے میں اگر بدن کا ایک ایک عضو بھی میں دے دوں، صرف پھیپسا نہیں، کڈنی بھی دے دوں، میرا دل بھی دے دوں، تب بھی میرے باپ کی جو قربانیاں ہیں نا، میں اس کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گا. ہیں ایسے نوجوان، میرے سامنے ہوا ہے واقعہ ہے. ایسے بھی نوجوان ہیں، بہت نیک نوجوان بھی ہیں. اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی تعداد کو بڑھائے. میں 20 جگہ بولا، بلکہ اور زیادہ جگہ بھی بولا ہوں. آپ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اگر سامنے والے کو مارنا چاہتے ہو نا، سب سے بہترین چیز مارنے کے لیے کون سی ہے جانتے ہیں؟ تمہارے اخلاق. کون سی؟ کون سی؟ تمہارے اخلاق سے تم جو مار سکتے ہو سامنے والے کو، دنیا کے کسی بم میں، کسی AK-47 میں وہ طاقت نہیں ہے جو نوجوان کے اخلاق میں ہے. آپ شاید دیکھے ہوں گے، میں ہی کئی بار یوٹیوب میں بولا ہوں، آپ تک بات پہنچی بھی ہوگی. ہمارے عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے ایک نکاح پڑھایا تھا. سنا ہے نہیں آپ نے؟ سنا بھائی بیجاپور کے لوگوں؟ سنے نہیں سنے ہیں؟ شیخ نکاح پڑھائے، نوجوان اپنے ساتھ 7 اور غریبوں کو بلا لیا، ان کا نکاح بھی اس کے ساتھ ہوا الحمدللہ. اسی خرچے میں 7 نکاح ہو گئے. ان کے والد نے عبدالعظیم صاحب سے کہا یہ، اور شیخ نے بھی کچھ جگہ پر کہا، میں نے بھی کچھ جگہ پر کہا ہے، میرا یہ بچہ جو ہے امریکہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے. سنا ہے نہیں؟ ڈیکس والے ہاں ہیں، نیچے والے نہیں ہیں. اور جب سال ختم ہوتا ہے کسی بھی بڑی کمپنی میں، تو کس کو کیا ملا ہے اور کیا پایا، کیا کھویا ہے، اس کو ایک پروگرام کی شکل میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس سال ہم نے کیا کیا، کیا اچیومنٹ ہوئے، کیا ہمارے ساتھ ہوا. سارے لوگ آئے، بڑی کمپنی ہے، سب نے کہا اس سال مجھے یہ ملا ہے، فلاں فلاں فلاں. غور سے سنو، غور سے سنو. کمپنی کا اونر ہے یہودی. کون؟ یہودی. یہودی آ کر ڈیسک پر کھڑا ہوا. یہودی نے ایک سینٹنس کہا، مجھے پیسہ کتنا کمایا ہوں، کتنا نہیں کمایا ہوں، کمپنی اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے، مجھے فکر نہیں ہے. ایسے میرے پاس 100 کمپنیاں ہیں.
مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی. یہ پورے سال میں اگر کوئی چیز ہے جو میں بتا سکتا ہوں، یہ بنگلور کا نوجوان ہے. کون ہے؟ یہ حقیقت ہے. اور اس کا اب انگریزی سینٹنس سنو. آئی ایم یہودی، آئی ایم جوش، میں یہودی ہوں. آئی واز ہیٹنگ اسلام اینڈ مسلمس. بچپن سے مجھے نفرت ہے مسلمانوں سے اور ساتھ میں اسلام سے بھی، اس لیے کہ میں یہودی ہوں. سیدھی سادی بات ہے. آفٹر سیئنگ دس بوائے، اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد، 1 سال اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد، رائٹ نو آئی سلوٹ اسلام اینڈ مسلم. کیا بولا ہو؟ ارے بھائی بولو، تمہاری زبان بولا ہوں. آج میں اس پوزیشن پر پہنچا ہوں، اس نے مجھے بدل دیا ہے. اس نے مجھے اندر سے چینج کر دیا ہے، میرے تھاٹ کو چینج کر دیا. آج میری حالت یہ ہے، میں اسلام کو بھی سلام کرتا ہوں، مسلمانوں کو بھی سلام کرتا ہوں. وہ نوجوان نے اپنے اخلاق سے یہودی کو بدل کے رکھ دیا. آپ بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی. آپ بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ. کرنا کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں وہ انگلیوں پر انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کے سامنے. اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا جو درس ہے اسے ختم کر لوں گا. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ایک حدیث بولتا ہوں، بڑی اچھی سی حدیث، بڑی پیاری سی حدیث. پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تربیت کرتے تھے، کچھ اسٹیپس میں انگلیوں پر گناتا ہوں. اللہ سے دعا کر کے یہ مختصر سا درس ختم کرتا ہوں. کیسا بھی بیٹھے رہیں گے یا درس ختم کر لیں گے؟ 1 گھنٹہ تو ہو چکا ہے، میرا ٹائم تو ختم، جا کے بیٹھ بھی سکتا ہوں میں. کیا بولتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماشاء اللہ. مارو نکو جی بھائی، مارو نکو میرے بھائی. جی بولتا ہوں بھائی انشاءاللہ تعالی. جی حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں، بڑی اچھی حدیث ہے. معاویہ ابن الحکم حدیث کے راوی ہیں. حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. بین انا اصلی، غور سے حدیث سنو. میں نماز پڑھ رہا تھا. معاویہ ابن الحکم کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا. اذ عطس رجل من القوم، بیچ میں سے کسی کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا نماز میں، اور میں اس کا جواب دیا یرحمک اللہ. یہ نماز میں چل رہی ہے. کس میں؟ نماز میں چل. فرمانی القوم بابصارہم، فرمانی القوم بابصارہم. سارے لوگ گھورنے لگے ہمیں آنکھوں سے. آواز کوئی بھی نہیں کر رہا مگر آنکھ سے گھور رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے نماز میں؟ وہ چھینک رہا ہے، الحمدللہ بول رہا ہے، اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ یرحمک اللہ بول رہے ہیں. اور میں فقلت، میں نے کہا ما شأنکم تنظرون الی، کیوں بھائی ایسا گھور رہے ہیں؟ میں نماز میں ہی بول رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے. اتنا سب کچھ چل رہا ہے. حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں. جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم. جب میں نے بات کیا تو تمام جو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے ایسا ہاتھ مارا، اپنے ران پر ہاتھ مارا. بس یہ پورا کس میں چلا؟ یہ سب کس میں چلا؟ نماز میں. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی بچہ بھی شرارت کر لیا نا نماز میں، ہمارے لوگ سلام پھیرنے کے بعد اس کی وہ بیٹنگ لیتے ہیں، وہ کلاس اس کی لیتے ہیں، اس کے بعد زندگی میں وہ مسجد کچھ جاتا نہیں. جی ہاں، کچھ ہیں لوگ ایسے، ان کو الرجک ہے بچوں سے. کیا ہے؟ الرجک ہے بچوں سے. اتنا کچھ ہو گیا نماز میں. ایک نے الحمدللہ کہا، سامنے والے نے یرحمک اللہ کہا، پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کو کچھ کہا، پھر انہوں نے ران پر ہاتھ مارا، سب ہو گیا. اس کے بعد سنو، میں خاموش ہو گیا. سکت فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، آپ نماز پڑھ لیے. یہ لکھ کے رکھنا جی جا کر انشاءاللہ، ابھی جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں. کون لکھ کے رکھیں گے اس کو؟ نوجوانوں سے گزارش ہے. شیخ آپ ہاتھ نیچے رکھیے. آپ کا اچھا معافی کے ساتھ آپ سر کھجا رہے ہیں. جی معذرت کے ساتھ. جی کون لکھ کے رکھیں گے اس کو؟ معاویہ بن الحکم کہتے ہیں اتنا واقعہ ہونے کے بعد، معذرت شیخ، اتنا واقعہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر رہے ہیں. فابی ہوا و امی، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو. فداک ابی و امی، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو. ہمیشہ صحابہ کی زبان پہ یہ رہتا. ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن من. یہ جملہ میرے ساتھ بولنا آپ انشاءاللہ. بولو، ما رأیت، زور سے، معلما
قبلہ ولا بعدہ احسن من، لکھ کے رکھو اسے، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر ٹیچر میں نے دیکھا نہیں۔ یہ جملہ ہے، لکھ کے رکھنے کے قابل جملہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پہلے، اللہ کے رسول کے بعد بھی معاویہ بن الحکم کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر ٹیچر میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں جو بھی بچوں کو قرآن حفظ پڑھا رہے ہیں ان سے بھی، علماء سے بھی اور ٹیچرز حضرات سے بھی، آپ نماز نبی کی پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ نبی جیسی دینے کی کوشش کرتے ہیں، حج نبی جیسا کرتے ہیں، آپ استاد بھی نبی جیسا بنیے، یہ میری گزارش ہے۔ سینکڑوں بچے استاد کے مارنے کی وجہ سے قرآن چھوڑے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ سینکڑوں بچے اساتذہ کے مارنے کی وجہ سے قرآن چھوڑے ہیں۔ میں مدینے میں کم سے کم 30 اساتذہ سے میں خود پوچھا ہوں، مسجد نبوی کے اندر بچے کو مار سکتے ہیں کیا؟ بچے کو مار سکتے، جو پڑھاتے نا اساتذہ، ساروں نے کہا کبھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔